قصبے میں ایک بہت ہی امیر کبیر تاجر رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس روپے پیسے کی بالکل کمی نہ تھی، مگر پھر بھی وہ خوش نہ تھا۔ وہ اور دولت کمانے کی فکر میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کا دوست عبداللہ اس سے ملنے آیا۔ کیا بات ہے اسلم میاں، بڑے پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ ہاں بھائی، ٹھیک ہوں، بس تھوڑا اپنی غریبی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو اسلم بھائی، آپ اور غریب، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو پھر کیوں ناشکری کی باتیں کرتے ہو؟ کیا بتاؤں، میں بہت غریب ہوں، بس مجھے اور پیسہ چاہیے۔ ویسے تو تمہارے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں، اگر تمہیں اور دولت چاہیے تو میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ اگلے دن عبداللہ اسلم میاں کو ایک چھوٹی سی بستی میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں لے گئے۔ وہاں ایک بہت ہی بزرگ بابا چارپائی پر بیٹھا تھا۔ تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ بابا، یہ میرے دوست اسلم میاں ہیں، انہیں بہت سی دولت چاہیے، اسی لیے میں انہیں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ یہ بابا تو خود غریب ہے، ارے یہ کیا مجھے دولت دیں گے؟ صحیح کہا بیٹا، صحیح کہا تم نے، میں تمہیں دولت تو نہیں دے سکتا، لیکن 4 سمتوں کے لیے 4 چراغ دے سکتا ہوں، ہر سمت کے لیے 1 چراغ، انہیں لے جاؤ، 1 چراغ جلانا اور شمال کی سمت جانا، جہاں چراغ بجھے گا وہیں تمہیں خزانہ ملے گا، اگر اس خزانے سے تمہاری بھوک نہ مٹے تو دوسرا چراغ جلانا اور جنوب کی سمت جانا، اور اگر پھر بھی بھوک نہ مٹے تو تیسرا چراغ جلانا، اور ہاں مگر یاد رکھنا چوتھا چراغ کبھی مت جلانا۔ بزرگ بابا سے چراغ لے کر اسلم پہلا چراغ جلا کر شمال کی سمت چل پڑا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد وہ ایک غار میں جا کر بجھ گیا۔ اندھیرے میں اسلم کا پاؤں ایک لکڑی کے بکسے سے ٹکرا گیا۔ ارے واہ، بڑے میاں کا چراغ تو واقعی کمال کی چیز نکلا، دوسرا چراغ بھی جلانا پڑے گا، یہ دولت تھوڑی کم ہے۔ اسلم کی لالچ اتنی ساری دولت پا کر بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس نے دوسرا بھی چراغ جلایا اور جنوب کی جانب چل پڑا۔ رات کے اندھیرے میں وہ چراغ جلائے آگے بڑھتا رہا۔ تھوڑی دور چل کر چراغ بجھ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بیلچہ پڑا تھا۔ ہیں، یہ یہاں پر بیلچہ کیوں پڑا ہے؟ شاید یہاں پر اس زمین میں خزانہ ہوگا، اسی لیے یہاں پر پڑا ہے، زمین کھود کر دیکھتا ہوں۔ اس نے زمین کو کھودنا شروع کیا تو وہاں سے ایک سونے سے بھرا ہوا تھیلا نکلا۔ وہ اتنی ساری دولت دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے اتنی دولت مل چکی تھی کہ وہ پوری زندگی خوشی سے گزار سکتا تھا، لیکن اس کا لالچ ختم نہ ہوا۔ اب میں تیسرا چراغ بھی جلاؤں گا اور بہت امیر ہو جاؤں گا۔ اب اس نے تیسرا چراغ جلایا اور مشرق کی سمت میں چل پڑا۔ وہ چراغ لے کر گھنے جنگل میں چل پڑا۔ اسے اس بار ہیروں سے بھرا تھیلا ملا۔ میں تو دنیا کا سب سے امیر آدمی بن گیا، اتنے سارے ہیرے، کسی کو ملنا تو دور، کسی نے دیکھے تک نہیں ہوں گے، اب ساری دنیا میری مٹھی میں ہے۔ اب اسلم کو اتنی دولت مل گئی تھی کہ اس کی 7 پشتیں بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی تھی، مگر اس کا لالچ ختم نہ ہوا۔ چاندی مل گئی، سونا مل گیا، ارے ہیرے بھی مل گئے، اب چوتھے چراغ کو جلا کر دیکھتا ہوں کہ کیا ملتا ہے۔ بزرگ نے اسے چوتھا چراغ جلانے سے منع کیا تھا، مگر اس نے اپنے لالچ کی وجہ سے چوتھا چراغ بھی جلا لیا۔ اس چراغ کے جلانے پر ضرور کوئی بڑا خزانہ ملے گا، اسی لیے تو اس بابا نے اس کو جلانے سے منع کیا تھا۔ اسلم چراغ جلا کر مغرب کی سمت چل دیا۔ کچھ دور چل کر وہ ایک غار میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چراغ ابھی بھی چل رہا تھا۔ وہاں اسے کچھ آہٹ سی سنائی دے۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو اسے ایک جیل دکھائی دی اور اس کے اندر ایک شخص دکھائی دیا۔ اب مجھے یہاں سے نکالو، مجھ پر رحم کرو، میں کئی سالوں سے قید ہوں۔
मैं तुम्हारी यहाँ से बाहर निकलने में मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें बदले में मुझे खजाने का पता बताना होगा। ठीक है, मंजूर है। असलम ने जेल का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला, वो आदमी फौरन से बाहर निकला और असलम को जेल के अंदर धक्का देकर जेल का दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? मेरे साथ धोखा किया। कोई धोखा नहीं किया मेरे दोस्त, मैं भी यहाँ कई सालों से अपनी लालच की वजह से ही कैद था। अब तुम्हारी बारी है। वो आदमी असलम को उस अंधेरी गार में अकेला छोड़कर चला गया। असलम अब पछता रहा था कि उसने इतनी लालच क्यों की।